ہمارے گھر کا ماحول بہت اچھا تھا۔ والدین ہمارے ساتھ دوستوں کی طرح رہتے تھے۔ میرے اپنے بھائی کے ساتھ دوستی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے قریب تھے کیونکہ گھر میں ہم 4 ہی تو لوگ تھے۔ اپنے دل کی باتیں بھی میرے ساتھ کر لیا کرتا تھا۔ ان دنوں ہم ایک چھوٹے سے شہر میں رہا کرتے تھے۔ یہاں کے کالج میں میرے بھائی کا دل نہ لگا تو والد نے ان کو قریبی شہر کے ایک بڑے کالج میں داخل کرا دیا، جہاں ہاسٹل بھی تھا۔ اب وہ ماہ 2 ماہ بعد گھر آتے۔ ایک روز اچانک 10 روز بعد ہی آ گئے۔ امی نے پوچھا، خیر تو ہے عادل بیٹے، ابھی گئے تھے اور ابھی آ گئے؟ کہا، امی جان ہاسٹل کا کھانا اچھا نہیں لگتا، معدے میں درد سا رہنے لگا ہے۔ وہ بولی، ارے میاں تمہاری بھی کیا بات ہے، کبھی اپنے شہر کا کالج ٹھیک نہیں لگتا تو کبھی ہاسٹل کا کھانا اچھا نہیں لگتا، یوں کہو نا کہ پڑھائی میں جی نہیں لگتا۔ وہی بات ہو گئی کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ والدہ نے یہ مثال بس ویسے ہی بول دی، لیکن مجھے لگا عادل بھائی حقیقتاً پریشان ہیں۔ ابھی میں ان کے چہرے پر موجود پریشان کن تحریر پڑھ ہی رہی تھی کہ میرے پاس آ گئے۔ شام کا وقت تھا اور میں چاول صاف کر رہی تھی۔ کہنے لگے، گڑیا ایک بات بتاؤں؟ امی کو مت بتانا۔ ہاں بھائی بتاؤ، میں امی کو نہیں بتاؤں گی۔ بات کچھ عجیب سی ہے، پتہ نہیں تم کو بتانی بھی چاہیے یا نہیں، لیکن یہ سچ بات ہے کہ میرے ہاسٹل میں جن آ گئے ہیں، اس لیے میں گھر آ گیا ہوں۔ دراصل میں ان سے الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ عادل بھائی کی بات سن کر میری ہنسی نکل گئی۔ میں نے کہا، بھیا جی جانتی ہوں یہ سب جن بن تمہارا وہاں دل ہی نہیں لگ رہا، اس لیے آ گئے، اب بہانے مت بناؤ۔ تم وہاں پڑھنے گئے ہو، دل لگانے نہیں گئے۔ اب پڑھنا تو ہے، وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ میری مانو تو کل ہی واپس چلے جاؤ، ورنہ ابا ناراض ہوں گے کیونکہ تم نے ہی ضد کی تھی لاہور جا کر پڑھنے کی۔ بات یہ ہے گڑیا کہ میرے روم میٹ نے مجھے عجیب سا واقعہ سنایا ہے۔ اس نے مجھے میرے دوست کی آپ بیتی اس طرح سنائی ہے کہ اس کے جانے کے بعد سے مجھ کو اس کمرے میں وحشت ہونے لگی ہے۔ تبھی میں چلا آیا ہوں۔ واقعہ تو بتاؤ، میں نے اشتیاق سے سوال کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا دوست زمان جو چونیا کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا ہے، اس کے گاؤں کے نزدیک ایک پہاڑی پر ایک بزرگ کا مزار ہے۔ اس مزار پر ہر جمعرات کو عرس ہوتا ہے۔ عقیدت مند لوگ آتے، قوالیاں ہوتی، دمہال پڑتے۔ یہ یہاں کا رواج تھا۔ ایک دن زمان بھی اپنے دوست کے ہمراہ وہاں قوالی سننے گیا۔ اس کا دوست ساجد ایک خوبرو نوجوان تھا جس کا قد نگلتا ہوا، رنگ گورا اور بال بھمریالے تھے۔ وہ واقعی حسین لڑکا تھا۔ اس کا کثرتی بدن اور صحت مند سراپا دیکھ کر شہر کے نوجوان اس پر رشک کرتے تھے۔ ساجد کے 2 ہی شوق تھے، کبڈی کھیلنا اور دھمال ڈالنا۔ اس کو دھمال پر بڑی مہارت حاصل تھی۔ جب وہ ڈھول کی تھاپ پر تیز تیز رقصاں ہوتا تو دیکھنے والے محو ہو جاتے اور وہ خود بھی مست ہو جاتا۔ ایک دن اس نے کچھ قلندروں کو وہاں دھمال ڈالتے دیکھا تو زمان اور ساجد سے نہ رہا گیا، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ساجد تو ایسا کمال دکھایا کہ دیکھنے والے تصویر بن گئے۔ اس نے اس درویشی رقص کو اس محویت سے کیا کہ وہ مست ہو گیا اور اس کو اپنا ہوش ہی نہیں رہا۔ رات کو جب یہ دونوں دوست گھر لوٹے تو بے حد تھکے ہوئے تھے۔ آتے ہی لیٹ گئے اور ان کو نیند نے آ لیا۔ ساجد اور زمان کے گھر بھی قریب قریب تھے اور یہ بچپن کے ساتھی تھے۔ اطہر نے بتایا، صبح میں ماجد کے گھر گیا تو اس کو ہلکا ہلکا بخار تھا۔ ہم نے آج اکٹھے چونیا بھی جانا تھا، مگر ساجد نے کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سارے بدن میں درد ہے۔ میں نے ساجد کو سمجھایا کہ تم وہاں جب رقص کرنا ہوتے ہو تو تم کو اپنا ہوش بھی نہیں رہتا، تم اس طرح آپے سے باہر مت ہو جایا کرو۔ کل تم نے جب ان درویشوں کے ساتھ مست ہو کر اور بال کھول کر دھمال ڈالی تو اس کی وجہ سے تم کو بخار ہوا ہے، کیونکہ تم بہت تھک گئے ہو۔ تم خود کو اس قدر کیوں تھکا دیتے ہو؟ اس نے کہا، مجھے خبر ہی نہیں رہتی، جب میں دھمال ڈالتا ہوں تو لگتا ہے کہ اس دنیا میں ہی نہیں ہوں بلکہ دوسری دنیا میں پہنچ گیا ہوں۔ میں اس سے اکیلا ہی چونیا چلا گیا۔ جب میں واپس آیا تو امی نے بتایا کہ ساجد کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ اس کی ماں ہمارے گھر تم کو بلانے آئی تھی، اب نہ جانے اس کا کیا حال ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا تھا۔
قصہ مختصر، زمان اپنے دوست کے گھر گیا۔ اس کی حالت عجیب تھی، سر کے بال کھڑے تھے اور آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ حسین چہرہ بگڑ گیا تھا اور ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے تھے۔ لگتا تھا کہ کوئی غیر مرئی طاقت ہے جو اس کو تکلیف دے رہی ہے۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا اور گردن ایک جانب کو مڑی ہوئی تھی۔ زمان کہنے لگا، میں ساجد کی صورت دیکھ کر ڈر گیا، کیونکہ اس کی شکل اپنی صورت نہ رہی تھی بلکہ کسی اور کی نظر آ رہی تھی جو کافی دہشت ناک تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرے دوست، کچھ کہو تو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو وہ کچھ نہ بولا، پھر زمین پر لیٹ کر تڑپنے لگا۔ اس نے کہا، یار پتہ نہیں، مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے اندر کوئی اور سما گیا ہے جو مجھے کھینچ اور توڑ مڑوڑ رہا ہے۔ اس کے بعد اس کی آواز بدلنے لگی، اس کی آنکھیں سرخی سے دہک رہی تھیں۔ وہ کسی اور زبان میں گفتگو کرنے لگا جو میری سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ میں نے چاہا کہ اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، مگر اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، وہ چلنے کے قابل نہ تھا۔ بقول زمان میں خود ہی ڈاکٹر کی کلینک پر چلا گیا اور اس کو گھر لے آیا۔ جب میں اور ڈاکٹر ماجد کے پاس پہنچے، وہ سو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، اب اس کو مت جگاؤ، بے آرام نہ کرو، میں کچھ دوائیاں لکھ دیتا ہوں، جاگے تو کھلا دینا، پھر میری کلینک پر لے آنا۔ اس واقعے کے 2 ماہ تک ساجد ٹھیک ٹھاک رہا۔ ایک دن جب ہم ایک ویران جگہ دوست کا پلاٹ دیکھنے گئے تو ساجد نے ہمیں حیران کر دیا۔ ہمارے ایک دوست شریف نے آبادی سے کچھ دور نئی کالونی میں پلاٹ خریدا تھا۔ یہ کالونی غیر آباد تھی۔ دوسرا دوست اکرم بھی ایک پلاٹ یہاں پر لینا چاہتا تھا۔ شریف ہم کو جگہ دکھانے کے لیے لے گیا تھا۔ وہاں سب تو پلاٹ دیکھنے میں مشغول ہو گئے، مگر ساجد سامنے میدان کی سمت دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اچانک چمک آ گئی اور وہ کہنے لگا، دیکھو وہ سامنے کیا شاندار تقریب ہو رہی ہے۔ ہم نے دیکھا تو کسی کو چٹیل میدان کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ شام کا وقت تھا، سب نے سمجھا کہ اس کو وہم ہو رہا ہے۔ یار ساجد، کیا کچھ دیکھ رہے ہو؟ کسی اور کو تو وہاں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وہ کہنے لگا، اتنے سارے لوگ ہیں، عورتوں اور مردوں کے خوبصورت زرق برق کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور تم لوگوں کو وہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ وہاں شادی ہو رہی ہے، آسمان تک روشنی کی چمک اٹھ رہی ہے۔ تینوں دوست حیرت سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ شریف بولا، شاید یہ پاگل ہو گیا ہے۔ نہیں، یہ پاگل نہیں ہے، میں اس کی پہلے کیفیت دیکھ چکا ہوں۔ ساجد سے کہا، یار بڑی بھوک لگی ہے، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس شادی میں ہم کو بھی تھوڑا سا کھانے کو مل جائے؟ شریف نے کہا، وہ سامنے دیگیں پڑی ہیں، اچھا ٹھہرو میں لاتا ہوں۔ ساجد نے جواب دیا۔ وہ چند قدم گیا اور ہم نے دیکھا وہ واپس آ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ پلاؤ تھا، اس پر گوشت کے بڑے بڑے روسٹ پارچے رکھے ہوئے تھے۔ سب ششد رہ گئے، سبھی ڈر گئے۔ کھانے کی بھری پرات وہیں چھوڑ کر تینوں دوست گاڑی میں بیٹھ کر گھر آ گئے۔ ساجد کے گھر والے متعدد ڈاکٹروں کے پاس لے گئے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو علاج کرواتے اس کی حالت زیادہ بگڑتی جاتی۔ پھر ایک بزرگ نے مشورہ کیا کہ انہوں نے کہا، آپ ڈاکٹر سے اس کا علاج کرانے کے ساتھ کسی ایسے عالم کے پاس بھی لے جائیں جو عبادت گزار ہو، اس سے دعا کروائیں۔ انہوں نے ایک نیک بزرگ کا پتہ بھی دیا۔ ساجد کے بھائی اس کو وہاں لے گئے۔ تقریباً 7 روز وہ اس عالم دین کے گھر پر مہمان رہے اور اس پر آیت قرآنی دم کرواتے رہے۔ تب عالم صاحب نے خواب دیکھا اور بتایا کہ جب یہ مزار پر دھمال کر رہا تھا تو وہاں 2-3 عورتیں بھی تھیں۔ ایک بڑی بہن جس کا شوہر بھی ساتھ تھا، دوسری چھوٹی جو دھمال کے وقت قریب کھڑی تھی۔ اس کو ماجد کا دھمال اتنا اچھا لگا کہ وہ اس کے قرب کی متمنی ہو گئی۔ بڑی بہن کے پاس علم ہے، اسی وجہ سے چھوٹی بہن اس سے ڈرتی ہے۔ کبھی کبھی یہ تینوں جب ماجد کے قریب ہوتے ہیں تو اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ عالم صاحب نے مسلسل قرآنی آیات پڑھی اور ماجد پر دم کرتے رہے۔ اب ماجد کی حالت سنبھل گئی۔ جب زمان نے یہ باتیں میرے بھائی سے کی، تب سے اس کا دل ہاسٹل کے کمرے میں نہ لگ رہا تھا۔ تاہم اس نے زمان کی باتوں کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تم نے من گھڑت قصہ بنایا ہے اور میں اس پر یقین نہیں کرنے والا۔ تب زمان نے بھائی سے کہا کہ تم میرے ساتھ گاؤں چلنا، میں تم کو ساجد سے ملواؤں گا، تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ میں زمان کے ساتھ اس کے گاؤں چلا گیا۔
साजिद को देखा तो अफसोस हुआ, इसकी हालत दुरुस्त न थी। इसी दिन जुमेरात की शाम ये लोग वहाँ धमाल देखने गए। तभी साजिद बोला कि वो देखो, वो रहे। सब ने एक साथ सिमत में देखा जहाँ औरतों का रश था। वो नहायत हसीन लड़की थी, सब्ज रंग के कपड़े पहने थे। ऐसी हसीन लड़की मैंने पहले भी न देखी थी। इसके साथ एक अधेड़ उम्र औरत थी जिसके मुंह पर चादर थी। सब्ज कपड़ों वाली लड़की बार बार साजिद को कुछ कह रही थी। इसके हाथ पर किसी ने हलवे का डब्बा रख दिया। थोड़ी देर पहले इसके दोस्तों ने कहा था कि यार हलवा तो खिलाओ, हमारा हलवा खाने को दिल चाह रहा है। अब सभी इस डब्बे को हैरत से देख रहे थे कि ये कहाँ से आ गया। साजिद के हाथ तो खाली थे। भीड़ में देखा तो वो हसीन औरतें भी गायब थीं। भाई क्या आपने हलवा खाया? नहीं गुड़िया, मैंने तो चखा भी नहीं, और वहाँ से भाग आया। हॉस्टल गया तो देखा कि वहाँ भी हलवे का डब्बा रखा है। जब जाते हुए कमरा लॉक करके गया था, मैं खौफजदा होकर सीधा बस अड्डे चला गया और घर आ गया हूँ। इसके बाद मेरा भाई इस हॉस्टल ना गया। खुदा जाने ये भयानक दास्तान घड़कर सुनाई थी या वाकई वो सच कह रहे थे। ये राज उन्होंने आज तक नहीं बताया। जब भी इनसे पूछा तो ये जवाब दिया कि हाँ, ये वाक़या सच ही था। इसके बाद भाई ने लाहौर वाला कॉलेज छोड़ दिया और वापस आकर अपने शहर के कॉलेज में दाखिला ले लिया और तालीम मुकम्मल की। अब्बू तो आज तक कहते हैं कि आदिल ने घर से दूरी को बर्दाश्त न करते हुए ये दास्तान गढ़ी थी, वरना ऐसी कोई बात न थी। इस वाक़े के बाद गैर मावराई ताकतों पर मेरा एतक़ाद और भी पुख्ता हो गया, क्योंकि मेरा भाई इतना डरपोक ना था कि वो ये अब्बा जान से ना कह पाता कि मैं घर से दूर नहीं रह सकता, और ना मेरे अब्बा जी इतने जालिम थे कि वो भाई को इनकी मर्ज़ी के बगैर ज़बरदस्ती हॉस्टल भेजते।